میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنی میں آج جس اسم پر ہم روشنی ڈالیں گے وہ ہے الغفار۔ الغفار کے معنی بخشنے والے کے ہیں، مغفرت کرنے والا، معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اپنے بندوں کے لیے دنیا میں بھی ایک نعمت ہے اور آخرت کے لیے بھی ایک خوشخبری سے کم نہیں۔ انسان بلا شبہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، جانے انجانے میں وہ برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر کا مادہ رکھا ہے، تو ساتھ ساتھ اسے فہم و فراست، عقل و دانش اور ادراک سے بھی نوازا ہے۔ وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برائی یا گناہ کر رہا ہے، چنانچہ اگر وہ اپنی عقل سے کام لے تو برائیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ہم کبھی نہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کسی وقتی لذت سے ہمارے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جہاد بالنفس کر کے ہم شیطان مردود کو اس کے ارادوں میں ناکام کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہ کر سکیں اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور گناہوں پر نادم بندے کو بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیا صحرا میں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے، اور عین اس حالت میں وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو پوری زندگی بار بار توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اپنے غفار ہونے کی وجہ سے انہیں معاف کرتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 میں حضرت نوح کا تذکرہ اس طرح ہے، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چنانچہ میں نے کہا تم مغفرت مانگو اپنے رب سے، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الغفار میں یقیناً انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی نافرمانی کرنا ہمیں کسی صورت زیب نہیں دیتا، جبکہ نافرمانی کے بعد وہ محض سچی توبہ کرنے پر ہمیں معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کو سزا دینا چاہے تو کسی میں طاقت نہیں کہ اسے روک دے، لیکن اس کی غفاری ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں اولیاء اکرام کے ان بے شمار واقعات میں ملتا ہے جب انتہائی گناہ گار لوگ سچی توبہ کر کے اس کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں، وہ غفار و رحیم انہیں نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ انہیں اپنے ولی کا درجہ مرحمت فرماتا ہے، ان کی ذات لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنا دیتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی، جن کی بزرگی کے سب معترف ہیں، ابتدا میں سود کا کاروبار کرتے تھے اور سود کی وصولیابی کرتے وقت کسی قسم کی رعایت نہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا دل پلٹا اور انہوں نے توبہ کی، اور اللہ الغفار نے ان کی توبہ قبول کر کے انہیں ولی کا درجہ عطا فرمایا۔
اسی طرح حضرت مالک بن دینار ابتدا میں ایک شرابی تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکے مارتے تھے، لیکن اللہ عزیز الغفار نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ غرض گناہ گار بندہ الغفار الکریم جل جلالہ سے جب سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اسے دربار الہی سے نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق کا انعام ضرور ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔